نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. حضرات بس محرم کے حوالے سے 4 مصرے میں جناب کہ کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے. کہیں مجلس کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے. بہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے. کہ کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے. کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے. بہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے. تو محرم میں تمہارے نام پر ہر سال اے مولا میرا سلطان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے. میرا سلطان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے. تو عقیدت کی نظر سے بارہا دیکھا یہ منظر. تو عقیدت کی نظر سے بارہا دیکھا یہ منظر. جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے. جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے. آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ امام مولانا حمید الحسن صاحب کو آپ کو نہ خفض زمین پر ہوں. آپ استقبال میں نعرہ صلوات محمد محمد جناب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات. ٹھیک کرو.
ہے کہ وہ تمام مرحومین اور مومنین اور مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے اور ان مجالس میں شرکت کرتے تھے، جن میں سے بہت سو کے چہرے میرے سامنے ہیں. کوئی یہاں بیٹھتے تھے، کوئی یہاں بیٹھتے تھے، کوئی سامنے بیٹھتے تھے، یہاں باہر تک. اسی طرح اس مدرسے سے وابستہ جیسے مولانا باقر مہدی صاحب، ان کے والد کا بھی انتقال ہوا. مولانا آصف صاحب، ان کے والد کا بھی نازمیہ سے وابستہ. کوئی سرسی میں، کوئی جلال پور میں، کوئی بگرا میں، کوئی میرٹھ میں. میں اس درمیان ابھی ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر ان سب کے لیے جاتا رہا مجالس میں. ان تمام مرحومین وابستگان جامعہ نازمیہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ایک. نمبر دو، وہ تمام مومنین مومنات جو اس مجالس میں شرکت کرتی رہی اور آج دوسری دنیا میں خدمت معصومین علیہ السلام میں ہے. وہ تمام علماء اور ذاکرین اور خطباء جنہوں نے اس ممبر سے تقریباً 150 سال کی مدت میں خطاب کیا، تقریباً 150 سال. اور وہ تمام بانیان مدرسہ اور جن کے وجود سے آج یہ مدرسہ ہے. ظہور صاحب کی والدہ ظہور صاحب کی جو مجھے معلوم ہے. اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے طالب علم اب فارغ ہو چکے بڑے عالم ہیں مولانا ظہور صاحب، ان کے والد مولانا شمس الحسن صاحب بمبئی کی جماعت، ان کے بڑے خدمات، اور دوسری جگہوں پر بھی میرے اچھے دوست، ان کی اہلیہ مرحومہ. یہ میں نے اس لیے نام لی ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہ بھی احساس ہو کہ آپ سب کو خدا عالم عمر نو عطا کرے، طول عمر عطا کرے. ہم ان کو نہ بھولیں جو سابقین تھے، چاہے نازمیہ سے وابستہ ہوں، چاہے ذکر اعضا سے وابستہ ہوں، جو رونق اعضا تھے. میں نام لینا شروع کروں تو بہت نام آئیں گے. ان سب کے لیے خود اس مجلس کے سب سے پہلے خطیب، ان کو بھی شاید اس مدرسے میں پڑھنے کے وقت جب وہ شروع میں آئے ہوں گے، 4 کمرے باہر تھے، وہاں بیٹھ کے وہ پڑھتے ہوں گے، جن کا یہ عکس سامنے ہے. آج کوئی بھی ایسا اردو اسپیکنگ کا ذاکر خطیب نہیں ہے، اردو اسپیکنگ، اردو بولنے والا، جو ان کی شاگردی میں نہ ہو، خطابت کی حیثیت سے. ان سب کے لیے ہم اور آپ مل کر ایصال ثواب کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. دیکھیے، میں اپنے وقت سے ممبر پر اس لیے آ گیا ہوں 2 منٹ 3 منٹ کی تاخیر کے ساتھ. 2 بجے بیٹھنا ہے، میں 2:05 2 منٹ 3 منٹ پر آ گیا. جنہیں میں نے اپنے عزیز مولانا شیر محمد صاحب سے کہا ایک قطع، وہ بھی اس لیے کہ یہ ممبر پر تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کا کلام بھی ہمیں جناب انشاءاللہ کل آگے سنیں گے ہم لوگ ان کو، تاکہ دوسری مجالس پر اثر نہ ہو. زمانے ازاں ہے، ہر مجلس کے بعد ایک مجلس، صبح سے شام تک ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ، چھوٹے بڑے مختلف جگہوں پر. ایک صلوات محمد والے محمد اپنی علالت کے باوجود میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہمت تو پست ہے صحت کی وجہ سے، لیکن بہرحال کچھ موضوعات ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ میں ہی پہنچاؤں گا اور اس کا بھی ذکر کروں گا.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسله رحمة للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وإهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات محمد عليه. عزیزان گرامی، شاید یہ 56 سال ہو رہے ہوں گے جب میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں. 55 سال گزر چکے یہاں اس ممبر سے مجھے خطاب کرتے ہوئے تشریف لائے حضرات. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجلسوں کا وقت 2:30 بجے دن سے، ایسا نہیں ہے. 2 بجے ہے اور ہم 3 بجے مجلس ختم کر دیں گے تاکہ دوسری مجلس 8 اور 9 ہمیشہ استثناء رہتا ہے. 8 محرم اور 9 محرم جب ہم مجلس شروع کریں گے 2 ہی بجے مگر ختم کریں گے 3:30 بجے. ہمارے جو خطیب ہیں، میں نے کل ان سے فون پہ ہی بات کی. تو آئیے ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ مجھے کہنا کیا ہے. اور اس کے لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام افراد کو جو مختلف جگہوں پر شریک ہوتے ہیں اس شرکت کے ساتھ. ایک تو یہ کیمرے بہت جگہوں بات پہنچاتے ہیں. میں ان تمام افراد سے کہوں گا کہ ممبر کا مقصد صرف محرم ہی نہیں، سال بھر. دیکھیے ایک مثال دے دوں آپ کو یاد رہ جائے گی. وہ سامنے مسجد ہے اس مدرسے کی، وہ کس کی نقل ہے؟ ماشاءاللہ کعبے کی. مسجد کعبے کی نقل ہے، ٹھیک ہے. یہ ممبر کس کی نقل ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ممبر کس کی نقل ہے؟ کعبے کی نقل ہر جگہ مسجد ہے. ممبر نقل ہے اس ممبر کی جو حضور اکرم نے اپنی مسجد النبوی میں پہلی بار استعمال کیا. صلوات محمد علیہ. وہ جو آپ فرما رہے وہ میں سن رہا ہوں، لیکن وہ پالان کا ممبر تھا. یہ ممبر، وہ پالان کا ممبر اس لیے بنایا گیا تھا کہ بڑے بڑے لمبے قد والے بھی دیکھ لیں، اور یہ اس لیے بنایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے قد والا بھی فائدہ اٹھا لے. صلوات محمد علیہ. سب مل کر بلند آواز سے صلوات محمد علیہ. یہ ممبر اس ممبر کی نقل ہے کہ جو حضور نے کے لیے بنا پہلی بار استعمال ہوا. دیکھیے آپ کی بات بہت اچھی ہے مگر اس پر میں زیادہ نہیں کہوں گا، اور اس لیے اتنا کہوں گا جس کے لیے میں نے بات شروع کر دی. یہ بتائیے کعبے کی نقل مسجد ہے، مسجد کبھی معطل ہے؟ اس وقت اس کا کام رک گیا، اب اس وقت نہیں ہوگا. معطل ہے کبھی؟ مدرسہ آج کل بند ہے، یہ چھٹی ہے، معطل ہے. وہ مسجد معطل ہے؟ کبھی نہیں. تو ممبر بھی کبھی معطل ہے؟ جیسے مسجد کعبے کی نقل ہمیشہ ہمیشہ مصرف ہے، ہمیشہ ہے آپ کے لیے، ویسے یہ ممبر جس کی نقل ہے کبھی نہیں بات رکے گی.
لیکن یہ یاد رہے کہ مسجد نقل کعبے کی، تو جو کعبے میں ہوتا چلا آتا ہے وہ مسجد میں ہوگا. یہ ممبر نقل ہے اس ممبر کی، تو جو وہاں ہوتا چلا ہے وہ یہاں ہوتا جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. نہ مسجد غلط کام میں استعمال کرو، نہ ممبر. جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. مسجد نقل ہے ذکر الہی کی، ممبر نقل ہے ذکر اہل بیت اطہار کی. صلوات محمد و آل محمد. ہم آپ یہ سمجھ لیں، یہ زمانہ ازاں ہے، محرم ہے. میں وہ باتیں بعد میں بیان کروں گا، ممبر کی بات، مسجد کی بات، کعبے کی بات آگے کی تقریروں میں بیان ہوگا. جب چھیڑی ایک بات تو اس کو بعد میں کہیں گے. آج اتنا آپ سے کہیں، سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، اس لیے کہ آگے کی گفتگو میں جو میں آپ سب سے چاہوں گا، پابندی وقت سے تشریف لائیں. خاص طور سے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اپنے ساتھ اپنے اور بچوں کو لے کے آئیے. آپ کے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کو لے کر آیا. بزرگوں سے بھی کہوں گا، اس لیے کہ چند باتیں بہت ضروری میں جو ہر جگہ کہتا جا رہا ہوں یہاں بھی کہوں گا، اور اس کا فائدہ ہماری آنے والی نسلوں کو پہنچے. اس ممبر کے حق کی ادائیگی یہ ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت اطہار کو اس طرح عام کریں کہ جس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کا عقیدہ بھی محفوظ رکھیں اور ان کی زندگانی دنیا کو بھی بہتر بنانے کا کام. صلوات محمد والے. اس کے لیے میں ایک تمہیدی طور پر تھوڑی بات جلدی کر لوں. محرم یادگار. عزیزان گرامی، ہم جس دیش میں ہیں، جس ملک میں ہیں، یہاں میں یہ کہا کرتا ہوں دنیا میں جتنے مذاہب الگ الگ ہیں وہ سب یہاں ایک ساتھ ہیں. بہت دنیا میں نے گھومی، دیکھا، افریقہ کے جنگلوں میں گیا، وہاں کے لوگوں کی زندگی دیکھی، ان کے مذاہب کے طریقے دیکھے. یا اور اسی طریقے سے میں جہاں جاتا ہوں، حتی کا میں اگر انگلینڈ بھی گیا تو ان کے دیہاتوں میں بھی گیا دیکھنے کے لیے اس زندگی کو. امریکہ گیا تو وہاں بھی جو ریڈ انڈیاز تھے ان کی زندگی کی، ان کی عبادت کے طریقے کیا ہے، وہ میں نے وہاں بھی سمجھنا چاہے. تو ہر جگہ میں اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں. ابھی آسٹریلیا میں پچھلے سال وہاں بھی میں نے یہ کوشش کی کہ میں وہاں سمجھوں اس بات کو. تو ہم اگر باہر سمجھ سکتے ہیں تو اپنے ملک میں نہیں سمجھ سکتے. آپ اپنے ملک میں، بھارت میں، ہندوستان میں ادھر تشریف فرمائیں، آپ ادھر آ جائیے. آپ پرانے بہت بڑے محترم عالم کے بیٹے ہیں، تشریف رکھیے. ہندوستان میں کیا ہے، بھارت میں کیا ہے، ان کو چند لفظوں میں سمیٹو جو آگے کی تقریروں میں آپ کے لیے کام آئے گا. اس لیے کہ میں ابھی سے کہہ دوں، 2-3 مجلسوں میں مکمل طور پر جس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کو ضائع مت کیجیے گا، وہ ہے اس بھارت کے اندر جو مذاہب ہمارے ہیں، ان مذاہب سے ہماری جو دوریاں ہیں ان کو ہم کیسے کم کریں، کیسے کم کریں، جو بہت ضروری ہے. لیکن آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے، وہ مجھے بھی جب وقت ملتا ہے تو میں ٹیلی ویژن پر چینلز کے اوپر دیکھتا ہوں. تعصب میں، ناسمجھی میں، کیونکہ یہ میں پہلے ہی کہہ دوں میں کسی سیاسی پارٹی کے نہ ممبر تھا، نہ ہوں، نہ رہوں گا. پولیٹیکل نہیں، جو بات ہے اس ممبر کے مطابق ہو. پہلے یہ بتائیے آپ کے تمام مذاہب میں، ہمارے بھارت میں مشترک کامن بات کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھیں. جتنے بھی یہاں سال بھر کے پروگرام ہوتے ہیں،
مختلف مذاہب تھے، آپ کے ذہن میں ہے، اب میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، بہت زیادہ ہوگا. مختلف ہر قوم کے سال کے کوئی نہ کوئی بڑے پروگرام ہیں. ان کا وہ جلوس ہے، ان کا وہ جلوس ہے، ان کا یہ پروگرام ہے، ان کا وہ پروگرام، سال بھر کچھ نہ کچھ ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی ہو رہا ہے. ہم آپ بیٹھے ہیں اس وقت بھی بڑے بڑے ہائی وے بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو مذہبی پروگرام کر کے چل رہے ہیں. ذہن گیا آپ کا؟ چل رہے ہیں. لیکن سب جگہ فرق ایک ہوتا ہے. چینل کے اوپر اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا جو آ رہے تھے سینکڑوں لوگ سواریوں پر پیدل، میں سے ایک بزرگ سے جو اپنے مذہب کے رہنما یقیناً تھے، ان سے روک کے اس نے پوچھا جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ سب بھی ایسے ہی جا رہے ہیں تو بڑا شور مچا رہے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا، وہ جوش میں اپنا جو بھی بول رہا ہے، ہاں طریقہ بدلتا رہتا ہے، ہم لوگ جس طرح چلتے ہیں اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی چلتے ہیں. کم سے کم اتنا تو غنیمت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ویسے یہ بھی کرنا چاہتے ہیں. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگر کچھ بزرگ اچھے لوگ کوئی نیک کام مذہب کے نام پر کر رہے ہو، کچھ یوں ہی اس کی نقل کر رہے ہو، جب بھی اچھا ہے. کم سے کم اچھی بات کی نقل کر رہے ہیں، بری بات کی نقل تو نہیں کر رہے ہیں. صلوات محمد علیہ. تو میں نے اس لیے کہا مختلف سال بھر کے پروگرام کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب مذہبی ہیں. مذہبی ہیں. جب مذہبی ہے تو مذہب کا مقصد کیا ہوا؟ اس کو ماننا. پہلا مشترک کام کیا ہے؟ اسے ماننا. اب جس نام سے مانتے ہو، آئیے اسے ماننا جس نام سے مانتے ہو. جب اس کو مانتے ہیں تو اس کی طرف سے کچھ قانون آتے ہیں. وہ قانون جب کتابی شکل میں ہوتے ہیں تو اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، آسمانی کتاب کہا جاتا ہے. اس کو ماننے والے اس ملک کے تمام مذاہب تقریباً ہیں. ہمارے پاس یہ کتاب، ہمارے پاس وہ کتاب، ہمارے پاس وہ کتاب. میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، میری آواز ریکارڈ پر جہاں تک جائے، ہم جن آسمانی کتابوں کو جن ناموں سے جانتے ہیں، کیا اس کے علاوہ جو اور آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں اس کے رد کرنے کا کہیں اختیار ہے ہم کو؟ اگر بات ذہنوں تک پہنچ گئی ہو، کیا ہمیں ان دوسری کتابوں کا جن کے نام قرآن میں نہیں ہے، کیا اس کے رد کر دینے کا، کنٹراڈکشن کر دینے کا ہمیں حق ہے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں نہیں ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. دو باتیں ہو گئی. بافہم مجمع میرے سامنے دو باتیں ہو گئی. مذہب میں کامن، آپس میں مشترک، وہ اس کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا. اس کی طرف سے جو سلیکٹڈ منتخب لوگ آتے ہوں ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، ان کے نام الگ الگ ہیں. ہمارے یہاں نبی، رسول، پیغمبر، وسیع، یہ نام ہے نا، مصطفیٰ، مجتبیٰ، منتخب. تین باتیں کامن: اس کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا، اس کی بھیجے ہوئے نبی کو ماننا. کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جب یہ تین باتیں کامن، اب چوتھی آئی ہے. جس کو جہاں بھی اس کو ماننا ہو تو اس کے نام پر اپنی ایک عبادت گاہ کا قائم کرنا. ہر مذہب کی عبادت گاہ اس دنیا میں ہے، کہیں مرکزی ہے، کہیں نقل ہے تو یہ چوتھی بات. پانچویں بات، مذہب اس وقت تک مذہب نہیں ہے جب تک کہ وہ آخرت کا عقیدہ نہ پیش کرے. اس دنیا کے بعد کی زندگی کا عقیدہ نہ دے تو نہیں. تو اب پانچ باتیں مشترک ہوئی: اسے مانو، اس کو مانو، اس کی کسی دی ہوئی قانونی کتاب کو مانو، نہ ہو کتاب تو جو کہے وہ 4 سطریں ہوں. اس کے آئے ہوئے نبی، رسول، منتخب سفیر کو مانو. اس کی طرف سے کوئی عبادت گاہ، اس کو مانو، اور آخرت کو مانو. اگر ان چاروں پانچوں باتوں کو کوئی نہیں مانتا ہو تو پھر وہ مذہبی نہیں ہے، وہ لا مذہب ہے. اور اس لا مذہب پر میں آپ سے آگے کی تقریروں میں بات کروں گا. پہلے ایک صلوات محمد علیہ. آج کی بات رسمن نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ بات کی تمہید جو آج آپ کے سامنے یہ کل بھی آپ کو فائدہ پہنچائے. جب یہ 5 باتیں ہیں،
میرے دوستوں اور عزیزوں، ان پانچوں باتوں کے ماننے کا اس مجمع کو یا اس جیسے تمام مجمع کو جو دنیا میں ہو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا فائدہ کیا ہے؟ اس کی آئی ہوئی کتاب کو ماننا فائدہ کیا ہے؟ اس کی طرف سے آئے ہوئے رسول کو ماننا کیا فائدہ؟ اس کے محبت کو ماننا کیا فائدہ؟ آخرت کو ماننا کیا فائدہ؟ فائدہ کیا ہے؟ یہ تبڑا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یا جہاں جہاں میری آواز سن رہا ہے، ان پانچوں باتوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک ہی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیاوی، سماجی، گھریلو، پڑوسی جو زندگی ہے وہ پرامن نظر آئے، امن و سکون والی نظر آئے، رحمت و محبت والی نظر آئے۔ اگر اس سے ہٹ کر چلے تو ان پانچوں باتوں کے ماننے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ایک ہے، وہ کہتا ہے مجھے مانو تاکہ میرے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں اس میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ساری حکومتیں اپنے قانون بناتی ہیں، میں دنیا ہندوستان کے جتنے مذاہب کے ماننے والوں سے کہوں گا، ہمارے بھارت دیش کی حکومت ہے، قانون پر قانون بنتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ جو فائدہ آپ حاصل کرتے ہیں وہی فائدہ مذہب دیتا ہے، پر دونوں میں اتنا فرق ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے قانون سے آدمی صرف آپ سے ڈرتا ہے اور آپ کے ڈر میں اس قانون پر عمل کرتا ہے، اور جب مذہب کا قانون ہوتا ہے یہاں سے وہاں تک کا قانون بتا کر انسان کو یہاں بھی ڈرو گے وہاں بھی خوفزدہ ہوگے۔ صلوات محمد والے۔ سب سے بڑا فائدہ عزیزان گرامی، میں نے لفظیں کہیں آپ نے جلدی سے سن لی، سماجی زندگی، دنیاوی زندگی، خاندانی زندگی، گھریلو زندگی، پڑوس کی زندگی، قریبی لوگوں کی زندگی، اس میں ہم امن کے راستے پر چلیں۔ مذہب کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے بھی باتیں بیان کی آپ کی تشریف آوری سے پہلے، اس کو مانے، اس کے بھیجے رسول کو مانے، اس کی دی کتاب کو مانے، اس کی عبادت گاہ کو مانے جو معین کی گئی ہو، اور آخرت کو مانے۔ سارے مذاہب اس میں مشترک ہیں۔ جب مشترک ہیں تو اس بات میں مذاہب کا ان باتوں کے دینے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہم نے دوپہر کو کھا لیا، جا کے نماز پڑھ لی یا عبادت کر لی، کچھ کر لیا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ایک ہے کہ ہم سماجی زندگی ہو، مذہبی زندگی ہو، پڑوس کی زندگی ہو، خاندان کی زندگی ہو، اقربا کی زندگی ہو، تمام جگہوں پر ہم جیے اور جینے دے کا موقع دیں، جیو اور جینے دو کا موقع دیں۔ یہ سارے مواعظ اسی لیے ہیں۔ اور اس لیے میں نے موضوع جو آپ کے سامنے پیش کیا یا پیش نہیں کیا، اب بتا دوں، قرآن کریم کے تعلیمات اور تعلیمات اہل بیت اطہار کی روشنی میں اسلامی زندگی کا سمجھنا، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں اور پیش کریں گے۔ وہاں اس میں بھی سب سے مقدم کیا ہے؟ مذہب کے ماننے کا فائدہ ہم اپنی گھریلو زندگی میں، خاندان کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و محبت، رحمت و محبت کا ایک سلیقہ حاصل کر سکیں اور دوسروں کو اس کا موقع دیں۔ اس میں سب سے مقدم کیا ہے؟ دیکھیے، مذہبی زندگی کا وہ رشتہ جو میرا اس سے ہے یا آپ کو اس سے ہے، وہ ایک طرف۔ ان تمام قوانین کا مقصد گھریلو زندگی یا جو بھی زندگی اس میں ہم کچھ ایسے قواعد اور قوانین کو اپنائیں جس سے ہم انسان کہلا سکیں۔ انسان اور انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے مذاہب نے سب سکھایا، اور مذاہب کی زندگی سے اگر ہٹ جائیں گے تو انسان انسانیت کی زندگی نہیں پیش کرے گا، جنگل کی زندگی پیش کرے گا۔ جنگل کی زندگی سے بچانے کے لیے مذاہب اپنے قوانین، حکومتیں اپنے قوانین دیتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، حکومت کے
طرف سے کچھ قواعد و قوانین ہماری آپ کے. رشوت مت لو. ایک صاحب کھڑے ہوئے رشوت دینا چاہتے ہیں، عیب ہے. ہر جگہ، مذہب میں بھی، دنیاوی احکام میں بھی رشوت لینا عیب ہے. ایک صاحب، فرق کیا ہے؟ رشوت دینا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہوں گے؟ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. خوف ہے کہ نہیں؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. دیکھ لے گا نقل ہو جائے گی بات، حکومت کی طرف سے سزا معین ہوگی. بچنے بچانے کے لیے چاروں طرف دیکھا جا رہا ہے، کہیں نقل نہ ہو جائے کہ ہاں ہم نے رشوت لی. مدرسہ ہے، کیمرے لگا ہوا ہے، آج کل کیمرے لگ گئے. ایک چور چلتا ہے چوری کرنے، ہر طرف دیکھتا ہے، نقاب ڈال لگاتا ہے کیمرے سے بچ جائے. کتنی عجیب بات ہے. ہمارے آپ کے جیسے قوانین معین کرنے والوں میں سے کسی ایک کو اس پر اگر معین کیا جائے، دیکھتے رہنا، کوئی رشوت نہ لے. جو رشوت لے رہا ہے وہ چاروں طرف اس لیے دیکھ رہا ہے کہیں کوئی آنکھ کسی انسان کی اس کو دیکھ تو نہیں رہی ہے. میرا جملہ سنیے گا. ایک انسان کی دو آنکھوں کا اتنا خوف ہے اس کو کہ رشوت لیتے چاروں طرف پہلے ڈر کر دیکھ رہا ہے. دنیا کے قانون کے پیش کرنے والے اس انسان کے دل میں ان دو آنکھوں کا خوف ڈالتے ہیں. مذہب غیبی طاقت کی ان کروڑا کروڑ نگاہوں کا خوف ڈالتا ہے کہ جس کو انسان دیکھ رہا ہے ادھر ادھر ہر طرف، اس پردے میں بھی، اس غیبت میں بھی، اس اندھیرے میں بھی کوئی نہ ہو مگر کوئی اور دیکھ رہا ہے. صلوات محمد والے محمد. ایک رشوت کی مثال میں نے دی، کوئی اور دیکھ رہا ہے. یا علی، کوئی دیکھ رہا ہے. فرق کیا ہے دوستو عزیزو؟ اس کے باوجود گناہ ہوتا ہے، اس کے باوجود جرم ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ صرف دنیا کے قوانین کا خوف ہے، مذہبی قوانین کا بھی خوف ہے، مگر اس کے باوجود جرم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر مذہبی قانون کا دباؤ ہٹ جائے، اگر دنیاوی قانون کا جو دباؤ ہے وہ ہٹ جائے، اگر یہ قوانین نہ ہوتے تو جو انسان ہونے کے باوجود اتنے ظلم اور جرم کرتا ہے وہ پھر کتنا بڑا جرم کرنے والا ہوتا. چاروں طرف انسان کی زندگی کیا ہوتی. میں تاریخ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت کے اندر مجلس کو ختم کرنا ہے، بات زیادہ دور تک نہ جائے. ہاں اتنا یاد دلا دو کہ سب سے پہلی بات ان تمام مذاہب کے قوانین اور قواعد کا مقصد کیا ہے کہ ہم سماجی زندگی میں رہنا سہنا سیکھ لیں. اور سماجی زندگی کے جو روابط ہم کو مذہب بتاتا ہے، قوانین بتاتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ملک کا بھی آج کل بڑا شورا، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو. آج کی زندگی، آج کی تقریر، آج کی اس گفتگو کو تمہیدی اعتبار سے میں پیش کر رہا ہوں. آگے کی مجالس میں یہ فقرہ یاد رکھیے گا کہ تمام مذاہب ہم کو اور آپ کو سماجی زندگی، گھریلو زندگی، مختلف لوگوں سے مل جل کر رہنے کی زندگی، ان سب کے لیے کچھ حدود اس لیے معین کرتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے عادی بنے. اس میں سب سے مقدم، سب سے بنیادی، سب سے بڑی بات کس کا احترام، کس کے رشتے کا احترام، کن رشتوں کی اہمیت ضائع نہ کیجیے گا. ماں اور باپ، ماں اور باپ. مذہب سب سے پہلے جس بات کو آپ کو تعلیم دیتا ہے وہ ماں اور باپ، کیونکہ یہی تمام سماجی زندگی کے لیے، ہر انسان کی انسانی زندگی کی بنیادی باتیں پیش کرتے ہیں. اس کو ہم آگے کی تقریروں میں
بیان کریں گے ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اور یہ انسانی زندگی کتنے مؤثر ہیں اور کیوں ہیں۔ میرے صلوات محمد والے روحانیت کی زندگی ہماری منحصر ہے اسی بات پر، اور جب مذہب کی بات آئے گی تو مذہب کے ساتھ ساتھ ایک روحانی زندگی کا عقیدہ۔ ہم آپ سب بہت توجہ کیجیے گا، ہم یہ سارا مجمع بھروسہ رکھتا ہے اگر مذہب کے ساتھ تو کسی روحانی زندگی پر۔ اور کتنے واقعات ہمارے آپ کے بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، یہ روحانی زندگی کی بات ہے، یہ اس دنیا کی بات ہے، تاکہ عقیدہ بڑھے۔ فرضی نہیں ہوتے، جعلی نہیں ہوتے، پیش کیے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اس مجمع میں جس سے پوچھوں گا یا جہاں جہاں آواز جاری جس سے پوچھوں گا، آپ کو کوئی ایسا واقعہ معلوم ہے کہ جو اس دنیا سے الگ عجوبہ ہو، روحانی زندگی کا ہو؟ آپ بیان کریں گے، ہر ایک کے پاس ایک واقعہ ہوگا کم سے کم۔ یہ روحانی زندگی سے آپ کا رشتہ ہے، اور اس روحانی زندگی سے رشتے کے لیے ہی یہ مجالس بھی ہیں، یہ محرم بھی ہے، یہ عزاداری بھی ہے۔ جب تک ہمارا رشتہ محرم سے ہے، روحانی زندگی سے ہے، اور روحانی زندگی سے ہے تو ظلم کے خلاف ہے، مظلومیت کے ساتھ ہے۔ صلوات محمد والے میں اس سلسلے کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے آج کی گفتگو ختم کروں گا۔ کوفے میں لوگوں نے دیکھا ایک اندھا انسان سہارا لے کے چل رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا یہ تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے چلی گئی؟ تو اس نے کہا سنو، یہ کوفے میں گھوم رہا تھا۔ اس نے کہا میں کربلا میں تھا، لیکن میں نے وہاں کوئی بھی ظلم کی بات اپنی طرف سے امام حسین یا ان کے لشکر کے خلاف نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ کہ صرف اتنا ہوا کہ جب کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں تھا ضرور یزیدی لشکر میں، بسر سعد کی لشکر میں، لیکن میں نے کوئی اپنی طرف سے ظلم کی بات نہیں کی، نہ کوئی پتھر چلایا، نہ کوئی تیر، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی۔ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا مسند ہے، اس پر حضور اکرم تشریف فرما ہے، سامنے ایک قالین پڑا ہوا ہے، اس قالین پر لوگ لا لا کر بٹھائے جا رہے ہیں، ان کا جرم بتایا جا رہا ہے جو کربلا میں انہوں نے کہا، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ مجھ کو بھی بلایا گیا، جب میں آیا بیٹھا سامنے تو میں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، میں نے وہاں کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے ظلم کا اقدام نہیں کیا۔ جواب ملا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو میرے فرزند حسین کے لشکر کے مقابلے میں جب تھا تو کچھ بھی نہ کرتے ہوئے تو نے اس میں شریک رہ کر اس لشکر کی شان بڑھائی۔ مخالف کے لشکر میں جہاں تک میری بات جائے، فرضی بات نہیں ہے، میں جو بات بھی کتاب کے حوالے سے کہتا ہوں، چاہے مجھے یاد نہ رہ جائے اور کتاب کا حوالہ میرے پاس ہوتا ہے، میں فرضی کوئی بات نہیں بیان کرتا۔ اگر فرضی مثال ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن کتاب کی بات یاد رکھیے گا۔ 70 سال کی زندگی میں ماشاءاللہ جتنے میرے لوگ سامنے ہیں اور کبھی کوئی بات فرمایا تو نے اس لشکر میں رہ کے لشکر کی شان تو بڑھائی۔ حکم ہوا اس کی آنکھوں میں بولا سلائی پھیر دی جائے، کیمیکل تھا یا کوئی چیز تھی، اس کی آنکھوں میں پھیر دی گئی۔ کہہ رہا اس کے بعد جو آنکھ تڑپ رہا تھا میری آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، سزا ملی جو اس دنیا میں بھی تھی۔ وہ کوئی یہ نہ کہ آخرت پھر کیوں، قرآن نے خود کہا ہے، میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا، لو خزی فی الدنیا والآخرہ، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے پیر کاٹ دو، ان کو فلا کر دو، ان کو باہر نکال دو۔ 4-5 سزائیں ہیں جو نے رسول کے مقابلے میں جرم کیا ہو، تاکہ اگر ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ،
ذالک لہم خزی فی الدنیا، قرآن کہہ رہے ہیں یہ ان کی دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے اور آخرت میں روحی عذاب۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ کر نکل جائیں گے۔ اس ممبر کے احترام کے خلاف انسان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ممبر تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے کے لیے ہے، حقوق اہل بیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے، اسلام اور شریعت کی باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ اگر اس میں کوئی بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بھی لائق مدح ہے، اور جو اس کو روکے وہ اپنے عمل پر غور کریں کہ آیا ممبر کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ صلوات محمد وعلہ محمد۔ میں نے کہا عزیزان گرامی، میں شاید 5 سال کا یا 7 سال 6 سال کا سن ہوگا، وہ دروازے سامنے ہے، سب کو یاد رہنا چاہیے، سامنے جو کمرے ہیں یا ادھر یا مستورات کے آنے کے لیے اوپر بھی جا سکتی ہیں، وہاں بھی سب انتظام ہے جو ہے، سامنے جو حال تھا پورا وہ بھی ان کے لیے، آگے بہت مجمع ہوتا جائے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے آپ روحانیت کی زندگی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آج تک اللہ کا شکر یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ حوالہ اگر دیں گے آپ کے سامنے تو اس حوالے کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آئیے ایک بات پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام موصل کا رہنے والا تھا، حجاز میں ایک علاقہ ہے موصل، عراق میں، وہاں کا رہنے والا، حج کے ارادے سے چلا۔ سنیے گا آپ، حج کے ارادے سے چلا۔ جو وہاں کا حاکم تھا اس کا نام تھا، اب ذرا زیر زبر کا فرق تو کتاب میں نہیں ہے، لہذا میں دونوں طرح نام اس کا لے سکتا ہوں، مخلد ابن مسیب۔ اب چاہے اس کو مخلد ابن مسیب پڑھیں، اپنے ماشاءاللہ ذات علماء تشریف فرما ہے، یا مقلد ابن مسیب پڑھیں، مقلد بھی کہہ سکتے ہیں مقلد بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب میں اعراب نہیں لگے۔ مسیب کا بیٹا مقلد، وہ کہتا ہے میں حج کرنے جا رہا تھا، تو وہاں کا حاکم جس کا نام مخلد ابن مسیب تھا، میں قافیہ کی مطابقت سے مخلد ابن مسیب کہہ لوں جناب۔ آئیے، تو اس نے کہا میں جب وہاں گیا تو اس نے مجھ سے کہا اکیلے میں آؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ یاد رکھیے گا، کتاب کا حوالہ ہے میرے پاس۔ اکیلے میں لے گیا، اس نے کہا جو تجھ سے کہنے جا رہا ہوں اگر کسی سے تو نے کہا تو تجھے قتل کر دوں گا، کسی سے نہیں کہے گا۔ ہاں، حج کرنے جا رہا ہے، قبر رسول پر جانا، حضور اکرم کے روضے پر ان کی قبر پر جانا اور جا کر میری طرف سے کہہ دینا، میں وہ فکر نقل کرنا مشکل ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہہ کے کہوں گا۔ زندگی بھر سب کو معاذ اللہ فریب، اس کے آگے نہیں کہوں گا۔ اور اب دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کہ لوگوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ جب وہاں آئے تو تمہاری قبر پر آئے، یہ کب تک کہہ دینا؟ آگے کا واقعہ بعد میں بیان کروں، پہلے ایک بات آپ سے پوچھوں، اس نے کیا کہا؟ جا کے یہ کہہ دینا زندگی بھر یہ، اور اب مرنے کے بعد بھی یہ کہہ دینا۔ کتنا بدبخت ہے تو، کہلوا بھی رہا ہے اور پھر بھی نہیں جانتا کہ جس سے کہلوا رہا ہے کیا وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں۔ صلوات محمد والے، اتنا کم عقل۔ اگر یقین ہوتا کہ نہیں سن سکتے تو کہلوا کیوں رہا ہے؟ کسی نے کہا جملہ اچھا ہے، کتنے احمق تھے شداد، نمرود، فرعون، کہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور خدا کے مقابلے باتیں بھی کرتے تھے۔ وہ منارے پر چڑھ کے تیر بھی پھینکتا تھا خدا کی طرف۔ جب کمبخت مان رہا ہے کہ وہ ہے تو اس کے بعد اپنی خدائی کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ ایسے ہی یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محبت اہل بیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن پہچانتے بھی نہیں کہ اہل بیت کو کیا اچھا لگتا ہے کیا۔ صلوات محمد۔
چلا، وہاں سے چلا گیا، حج کر لیا، آیا قبر حضور پر، ہاتھ جوڑے، حضور میں توبہ کرتا ہوں، بہت تائب ہوں، نقل کفر نہ باشد کہ میں اس کی بات کو نقل کروں۔ اس نے ایسا کہلوایا ہے کہ کہہ دینا، تو اس نے جب کہا تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، سب کہا اس نے۔ یہ بھی یقین ہے، خیال کر رہے ہیں آپ، جب واقعے کو سنتے جائیے۔ اگر ممبر سے کوئی کسی کا قول نقل کرے تو وہ اس کا جیسا نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنے مجموعے کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہاں یہ، یہاں یہ، یہاں یہ، تاکہ ممبر کی بات ادا ہو۔ یعنی کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں، کتنے ایسے مواقع۔ جب یہ کہہ چکا تو رات کو خواب میں دیکھا، خواب یا جیسے بھی دیکھا اس نے، حضور تشریف فرمائے، ایک اور صلوات مولا علی سامنے ہے، ایک اور صلوات، ایک اور صلوات بلا۔ یہاں ایک منظر ایسا ہے کہ جو اس لیے کہ یہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، وہ آپ کا ذہن پہنچے گا فوراً۔ میں تھوڑی دیر بعد میں جملہ کہوں گا۔ حضور ہیں، مولا علی ہیں، لیکن جب بھی ایسے مناظر تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں حضور اور علی ساتھ میں ہیں، تو یہ منظر مخصوص ایک ہی نظر آتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کیا کہ حضور بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، تلوار مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ میرا ذہن اس پر گیا کہ میں نے ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں دیکھے، لیکن یہ تلوار کبھی مجھے رسول کے ہاتھ میں نہیں دکھلائی دی، جب دکھائی دی تو مولا علی کے ہاتھ میں۔ اگر دونوں ساتھ بھی ہیں، تلوار مولا علی کے ہاتھ میں۔ ایک جملہ کہیں آپ سے تاکہ مجلسی رنگ جو ہے آپ کے لیے۔ میں نے دیکھا حضرت ابراہیم کم سنی، ماں آئیں، کافی وقت نکل گیا، دیر لگ گئی آنے میں، 2 دن نکل گئے، 3 دن نکل گئے، معلوم نہیں بچے کو کیا غذا ملی، پتھر رکھے جاتی تھی۔ جب آگے دیکھا حضرت ابراہیم بہت کم سن ہے، 2 انگلیاں منہ میں۔ اب جو دیکھا تو ایک سے شیریں پانی منہ میں جا رہا ہے اور ایک سے شیریں دودھ، یہ دونوں غذائیں حضرت ابراہیم تک پہنچ رہی ہیں۔ بہت خوش ہوئی۔ سنا آپ نے؟ آئیے آگے چلیں، ذرا یہ بھی دیکھیے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان سب کے واقعات بیان کرنے دیر لگ جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کی، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، قرآن کی آیت، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، نکالا زیادہ بیضا، نورانیت سے چمکتا ہوا۔ کسی کی زبان میں لکنت ہے، حکم ہوا، بولنے لگے۔ کسی کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ دیکھا تو ایمان لے آئے۔ کسی کی زبان میں اتنا تاثر ہے کہ دعا پڑھ کے پھونک دی تو مبروس ٹھیک ہو گیا، نظامی ٹھیک ہو گئے۔ یہ معجزے ہم نے الگ الگ دیکھے۔ مجموعہ پہنچا ذہن آپ کا؟ یہ معجزے ہم نے الگ الگ دیکھے۔ کسی کے ہاتھ میں معجزہ تو زبان میں نہیں، کسی کے زبان میں ہے تو چہرے میں نہیں، کسی کے چہرے میں ہے تو آنکھوں میں نہیں۔ یہ سارے معجزے ایک ہی جگہ دیکھے۔ کیوں دیکھے؟ آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اس لیے تلوار کا تعلق بھی ید اللہ سے ہوگا۔ دیکھا کہ بات تمام کروں، دیکھا اس نے کہ ایک شخص سامنے بیٹھا ہے جس کے چہرے پر سفید چادر لپٹی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اسی بندہ موسلی سے، موسل ایک جگہ اس کا نام، اس کا نام تاریخ میں نہیں لکھا گیا، اس سے کہا دیکھ اس کو، چہرے سے کپڑا ہٹا، دیکھ کون ہے؟
ڈرتے ہوئے آگے بڑھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، سفید چادر ہٹائی، دیکھا یہ تو وہی ہے جس نے کہا تھا جا کے پیغام پہنچا دو. اس کو دیکھا، ڈر کے پیچھے ہٹا. حضور نے حکم دیا ہے علی اسے قتل کر دو. مولا علی نے اسے قتل کیا، تلوار کے خون کو اس کی چادر سے پوچھا. یہ کانپ رہا ہے. جب آنکھ کھلی تو اس نے وہ تاریخ و وقت نقل کیا اپنے کاغذ پر. حج سے واپس آیا، جب گھر پہنچا تو اس نے سنا کہ وہ حاکم مقلد ابن مسیب قتل کیا جا چکا ہے. کسی نے اسے قتل کیا، روحانیت کی زندگی کے رشتے قتل کیا جا چکا ہے. اپنے ایک دوست سے کہا چلو چل کر جہاں اس کو غسل دیا گیا تھا وہاں چلے. غسال کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا جب تم نے اس کو غسل دیا تھا تو اس کے پاس کیا تھا؟ دیکھیں ایک سفید چادر میں یہ تھا. کہ سفید چادر ہے ابھی تو آپ پاس؟ کہاں ویسے ہی، کہاں ویسے ہی، لا کے دکھاؤ. جب دیکھا تو اس پر خون کے ویسے ہی سارے نشانات تھے جیسے خواب میں دیکھے تھے، جیسا وہاں دیکھا تھا. اب دنیا یہ نہ کہے کہ آخرت کی سزا یہاں کیوں مل گئی. قرآن نے کہا ہے یہ ذلت دینے کے لیے بھی ہے، وہاں کی سزا تو مستقل ہے. بہت عزیزان گرامی، جب اس روحانی واقعے کو دیکھیں تو میں اتنا کہوں گا، حوالہ پیش کر سکتا ہوں. جہاں تک آواز آئے توجہ کرنا. جب رسول کی قبر سے مخاطب ہو کر کوئی عقیدت کے خلاف بات کرے تو یہ سزا ملتی ہے. تو جس کو رسول نے اپنی آغوش پہ پالا ہو، دوست پر رکھا ہو، اس کی قبر مطہر کو دیکھ کر اگر کوئی غلط بات کر لے، صلوات محمد و آل محمد پر. یہ عبرت ہے. بس آج کیا میں یہاں پر اختتام کلام میں پھر بھی ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ آپ کی روحانی مسرت میں اضافے کا سبب ہو. کیوں ہم قرآن و اہل بیت؟ ایک اور موقع ہے کہ حضور جا رہے ہیں، بڑا مجمع ساتھ میں ہے، بڑے بڑے اصحاب بھی ساتھ میں ہیں. ایک شخص سامنے سے آیا، یا رسول اللہ آپ کے پدر گرامی یہ، آپ کی مادر گرامی وہ، آپ کا خاندان ایسا، اتنے بڑے خاندان کے یہ، اور یہ بڑی تعریفیں کرنے لگا. راستہ روک کر تعریف میں کہ حضور کو بہت اچھا نہیں لگا. اس سے پوچھا جو تو باتیں کر رہا ہے یہ بتا کہ تیری زبان کے آگے کہنے کے بعد ہے. کہا یا رسول اللہ دو ہیں، ایک یہ ہونٹ ایک یہ دانت. کئی نگہبان ہے تیری زبان کے، ذرا غلطی کرے تو تیری زبان غرق ہو جائے گی. اتنا فرما کے آپ نے کہا اے علی اس کی زبان کاٹ دو. مجمع کیسے کیسے لوگ ساتھ میں ہیں، سب کا جب حال، اس کی زبان گئی. حکم بھی کس کو ملا ہے؟ حکم اس کو ملا ہے کہ جہاں جو رسول فرما دے اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. زبان کاٹ دو. سب سمجھے اس کی زبان گئی. سنیے گا، مولا نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، چند درہم نکالے، اس تعریف کرنے والے کو دے دیے. اور صلوات پڑھے تو جملہ کہوں جی نہیں، ایسی صلوات نہیں، بلند آواز سے پڑھیے تب. جملہ کی سنیے، جملہ سنیے، بات تمام ہے. اے علی زبان کاٹ دو. سب سمجھے زبان گئی. حکم کس کو ملا ہے؟ جس کی تلوار کبھی خطا نہیں کرتی.
وہاں درہم نکال کے دے دیے. اب سب کی جان میں جان آئی. میں کہوں گا رستہ چلتے بڑے بڑے ساتھی رسول کے ایک جملے کا مطلب نہ سمجھ پائیں تو پورے قرآن کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ صلوات محمد و آل محمد. ایک جملے کا مطلب تو پورا قرآن، پورا اسلام، پوری شریعت. اور اسی لیے جس کو حق تھا اس کے خلاف کبھی کسی کو ہمت نہ ہوئی جس ممبر پر بیٹھ کے کہہ سکے جو چاہے پوچھ لو. صلوات محمد و آل محمد. ہمت نہ ہوئی. دوستو عزیز، اسلام اور شریعت وقت کے اندر 5 منٹ سے زیادہ ہوں گے آج. چاہا کہ میں نے بات شروع کی تھی جہاں سے پورے 1 گھنٹے کی بات ہوگی، 5 منٹ اور آگے بڑھیں گے بس. ذرا خیال تو کریں آپ، کیوں رسول نے فرمایا تھا یہ میرا حسین مجھ سے؟ کافی تھا اتنا فرمانا. میں حسین سے 1400 برس سے زیادہ گزر چکے، یہ آواز باقی ہے. میں حسین سے. یہ مجمع اس کی دلیل ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ رسول نے جو فرمایا تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا میں حسین سے، لیکن اسی میرے مظلوم آقا کی ایک مادر گرامی ہے. انہوں نے پوچھا تھا میرے لال پر روئے گا کون؟ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ آج کے دن میں سفر سید الشہداء سے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں، لہذا میں بات نہ رہ جائے کہوں. میرا آپ کا مظلوم امام مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوا. کیا یاد نہیں آیا ہوگا؟ ان کے دوست پر بیٹھتا تھا، ان کی گود میں کھیلتا تھا. آج میں ان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے آیا ہوں. سب جگہ سے رخصت ہوتے ہوتے سب سے آخر میں روایت ہے، سب سے آخر میں. مجھے ابھی ممبر پر ایک جملہ یاد آیا کہ رسول خدا جب کبھی سفر پر جاتے تھے تو تاریخ کا منظر یہ ہے کہ سب سے آخر میں سیدہ سے رخصت ہوتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملتے تھے. شاید اسی روایت کو زندہ رکھا امام حسین نے کہ جب چلے مدینے سے تو سب سے آخر میں قبر سیدہ پر آئے. دور سے آواز دی السلام علیکم یا امہ. مادر گرامی آپ پر سلام. صاحبان مقاتل نے لکھا کہ چند صاحبان قبور وہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے قبر سے جواب دیا. اسی میں ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے جناب مریم کا، اسے میں نے کبھی بیان کیا ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا. جب شاید حقوق والدین میں بات کروں تو شاید بیان کر دوں. ضائع نہ کیجیے گا آگے کی تقریروں کو. وقت سے آئیے، 2 بجے آنا ہے. آئیے اور سمجھات کو بتاتے رہیے گا. کیا ہوا؟ مادر گرامی آپ پر سلام. قبر جنبش میں آئی، قبر مطہر سے آواز بلند ہوئی علیک السلام یا مظلوم الام. اے اپنی ماں کے مظلوم بیٹے تم پر بھی سلام. یا شہید الام، اے شہید ہو جانے والے بیٹے. آخری لفظ بڑی عبرتناک. یا غریب الام، اے ماں کے غریب الوطن ہونے والے بیٹے تم پر بھی سلام. کہ کسی کے آنے کی آواز آئی. امام مادر گرامی کی قبر پر سر رکھے ہوئے، یہ نہیں دیکھا کون آیا. ہاں روایت نے لکھا ایک بی بی آئی. کون ہے یہ؟ قبر کے قریب آئی، آ کے آواز دی مادر گرامی آپ پر سلام. اس کے بعد کا جملہ جو مورخین نے لکھا فَهَلْ سَمِعْتِ یا امہ، آپ نے مادر گرامی سنا حالہ کتابت یزید کے خط کا حال؟ اس نے اس میں لکھا ہے کہ میرا ماجا یا تو اس کی بیعت کرے ورنہ اس کا سر کاٹ کر اسے بھیج دیا جائے.
زینب نے کس جرأت، کس محبت، کس عقیدت کے ساتھ اپنے بھائی کو جملہ سنایا. وقت آیا کہ سفر کا انتظام ہوا، بہت جلدی ناقے لائے گئے، محل بنی ہاشم کے سامنے سب انتظامات کیے گئے. امام نے حضرت ابوالفضل عباس کو بلایا. اے عباس، سفر کے انتظامات تمہارے حوالے. تم جانتے ہو سفر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، صحرا ہے، ریگستان ہے، پانی کا انتظام. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کوفے سے آنے والا ایک شخص بلندی میں جا کے بیٹھ گیا. ذرا دیکھوں جب کوفے سے چلا تو ابن زیاد کے لشکر کی شان، اب یہ بھی دیکھ لوں کہ رسول کا نواسا جا رہا ہے، کیا شان ہے. دیکھا ایک کرسی لائی گئی جس پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ کر بیٹھ گئے. ایک ناقہ لایا گیا، ایک مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک بیوی کو لے کر آئے، ناقے کو بٹھایا گیا، سوار کیا. پوچھا خدا را بتلائیے کون؟ کہا تو نہیں جانتا، یہ بیوہ امام حسن ہے، امام حسن کی بیوہ ہے جن کو ان کے بچے سوار کرا رہے ہیں. میں نے پھر دیکھا، کہتا ہے کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک بیوی کو ایک جوان سہارا دیے ہوئے جس کی زلفیں اس کے رخسار پر ہوا میں لہرا رہی تھی، دوش پر نیزہ رکھے ہوئے. ایک ناقے کے قریب آیا، ناقے کو بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، مادر گرامی ان کی انہوں نے قدم رکھے. پوچھا خدا را بتلائیے کون؟ کہا یہ حسین کا جوان علی اکبر جو اپنی ماں کو سوار کر آ رہا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی، مگر اس پہ فقرے کا اضافہ ہے، ایک فقرہ بڑھ کر ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا ان بیوی کو ایک شیرانہ چہرے کے جاو جلال والا مالک ایک شخص ساتھ لے کے آ رہا ہے، مگر ان بیوی کے رفتار میں اداسی ہے. ناقے کے قریب ناقے کو بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، بیوی نے زانو پر قدم رکھے، سوار کرایا. پوچھا یہ کون؟ کہا یہ ابوالفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا. بس سنیے اللہ کتنے میں کہتا ہے میں نے دیکھا جو بزرگ کرسی پر بیٹھے تھے وہ اٹھ کر مکان کے اندر گئے، جو جوان چاروں طرف ٹہل رہے تھے قریب آ گئے، اس مکان کے دروازے پر تلواروں کا حصار کر کے درویا صفے بنا کے کھڑے ہو گئے. کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بزرگ ایک معظمہ کو لے کے آئے، ناقہ بٹھایا گیا، وہ زمین پر بیٹھ گئے، بازو کو سہارا دیا. پوچھا خدا را بتلائیے کون؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے جو اپنی بہن زینب کو. دوستو بات ختم ہو گئی. مدینے سے زینب اس شان سے چلی، 11 محرم وہی زینب جلتے تپتے صحرا میں کھڑی ہے، مدینے کا رخ کیا، آواز دی بھیا عباس مدینے سے چلے، تم نے سوار کرایا، اب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، کون سوار کرائے، کون سوار کرائے؟ سیعلم الذین ظلموا ایہم القلب